سامعین محترم، میرا آج کا ٹاپک ہے صوفیزم، فقیر اور مترشع یا انٹرپریٹر جسے کہا جاتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ سامعین محترم، انٹرپریٹر، مترشع، فقیر اور صوفی در حقیقت ان ٹرمینالوجیز کو بہت بری انداز میں ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ہم صوفیزم کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم فقیر کے تصور کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو غلط انداز میں جو ہم نے کہیں وہ چیزیں دیکھی ہیں اس کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ شاہد کی بات ہے کہ کیا ایک فقیر خود شاہد ہے؟ کیا ایک صوفی خود شاہد ہے؟ ایک مترشع، دی انٹرپریٹر، کیا خود ان چیزوں کا شاہد ہے؟ یہ بات ہے تو بہت الجھی ہوئی، لیکن فقیری میں اس کو بہت اچھے سے انداز کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے کہ مثلاً جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی آبجیکٹس آف نیچر ہیں، جتنے بھی عناصر کائنات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ وجود رکھتے ہیں، اور ہر وجود جو ہے اپنا کوئی عکس یا کوئی شبیہ یا کوئی تاثر دکھاتا ہے۔ ہم عام طور پر یہاں پہ جن فقیروں سے، جن صوفیاء سے، جن ولیوں کے نام سے آشنا ہیں، اس کی کوئی بری بری جو ہے تصویریں لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ غلطی ہماری اپنی ہی ہے۔ در حقیقت جو جتنا زیادہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، چیزوں کا گواہ بنتا ہے، شاہد بنتا ہے، اتنا ہی بہترین انداز میں اس کو بیان کر سکتا ہے، کچھ تھوڑی سی تربیت کے ساتھ۔ لہٰذا چاہے سائنسدان ہے، صوفی ہے، فقیر ہے، درویش ہے، وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ان جو فطرت کے مظاہر ہیں، آبجیکٹس ہیں، ان سے اپنا کوئی رشتہ اور تعلق جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ ایک غلط تاثر ہوتا ہے، اور وہ تاثر ہے دعوے داری کرنے کے۔ مدعی ہو جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ اس انداز سے کرتا ہے کہ جیسے وہ قادر مطلق سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ ایک انداز تو ہوتا ہے کہ وہ تمثیلی کلام کے اندر اور اپنے آپ کو کوئی بڑی حیثیت پیش کر کے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ کر دیتا ہے، کہ جیسے جو ہے وہ جو خالق ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ مقدس ہستیاں اس کے پاس آ رہی ہیں، وہ ایسے دعوے کرتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو فطرت کے قریب جاتا ہے، فطرت کے قریب جا کر ان کو محسوس کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے۔ در حقیقت یہ خدمات کی ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ در حقیقت ان سے پیار محبت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، فطرت کے خوبصورت نظارے ہیں، دریا ہے، نہریں ہیں، ان کے قریب جا کر ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ان سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گفتگو اور مخاطب ہونے کے لیے اسے پیار کا جذبہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ ہماری باڈی لینگویج ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے، تاثرات ہیں، ہماری دل کی دھڑکن، یہ ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور ان کی تاثرات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم تو محبت لے کے آئے ہیں، کچھ آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، دریا کے کنارے گئے ہیں، نہر کے کنارے گئے ہیں، آپ کوئی چیز ایسی لے کے چلے جاتے ہیں جو دریا کے اندر جو پھرنے والی مخلوقات ہیں وہ اس کو کھا کر خوش ہوتی ہیں۔ دریا کے نہر کے کنارے پھرنے والے کیڑے مکوڑے یا وہ حشرات، وہ ان کو کوئی چیز پیش کر دیتے ہیں۔ اڑنے والے جو جانور ہیں کوئی چیز ان کے لیے رکھ دیتے ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ تجربہ کولیکٹ ہوتا ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے در حقیقت مخلوقات ہی وہ راستہ ہیں۔ سائنس بھی کسی گریوٹی کی بات کرتی ہے، سائنس بھی کسی گریویٹیشنل فورسز کی بات کرتی ہے، سائنس بھی کسی جو ہے وہ پریشر اینڈ مومنٹم کی بات کرتی ہے۔ فقیر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو محبت اور خدمت کا جذبہ ہے، یہی اصل میں عہدہ ہے۔ یہ جو بادشاہت کے اور طاقتوں کے منبع ہونے کے دعوے دار جو ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے گندا مندہ رکھنا، لباس کا پاکیزہ نہ رکھنا، اپنے بالوں کو، اپنی شکل و صورت کو اچھا نہ رکھنا، اسے خوب سجائیے اور سنواریے۔ لہٰذا یہ جو گندے بال، گندا جو ہے وہ اوپر میلے کچیلے کپڑے وہ پہن کے، یا منشیات کا استعمال کر کے، وہ جو ان کو اس وقت ادراک ہو رہا ہوتا ہے، پراگندہ ادراک، اس کو بیان کرنے والے لوگوں کی باتوں کو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیری یہ ہوتی ہے۔ ایک فقیر اور انٹرپریٹر یا ایک درویش، ایک صوفی تو محبت لے کے چلتا ہے، کچھ خدماتی ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لگا لیتا ہے۔ یہ جب خدماتی ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لگاتا ہے، کسی کو بھی خوش کرتا ہے، اثر، ٹائم اس آبجیکٹ کا ایک مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، لہٰذا اس اثر کے اندر وہ کردار کیسا ادا کر کے جاتا ہے، یہ اگر سب کے منظور نظر ہے، وہ جتنے بھی عناصر کائنات ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو وہ پسند آ رہا ہوتا ہے، تو شاہد تو وہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، گواہ تو وہ بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات زبان کی ضرورت پیش نہیں آتی، بول کے نہیں بتانا پڑتا، صرف وہ طرز عمل، وہ کریکٹر جس طرح کر رہا ہوتا ہے، جس سے سلامتی، بھلائی اور فلاح جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کردار فائدہ مند ہے، خدمت والا کردار ہے، محبت والا کردار ہے، یہ جو ہے سلم والا کردار ہے، سلامتی والا کردار ہے، از اے مسلم کریکٹر۔ لہٰذا میں اپنی اس گفتگو کو اس جانب لے کے آتا ہوں کہ خدمت اور محبت، اور کسی کے پاس بھی جائیں تو اگر کوئی تھوڑا بہت، اگر آپ اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جا سکتے ہیں تو وہی لے جائیے، نہیں ہے تو مسکراہٹ کا تحفہ لے کے جائیے، کسی کا کوئی تھوڑا سا غم سن لیجیے اور خود بھی غمگین ہو جائے۔
کوئی اگر خوش ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی خوشی بنائیے اور خود بھی خوش ہو کے دکھائیے. کر سکتے ہیں تو کسی کے راستے کا روڑا جو ہے، پتھر ہیں، کانٹے ہیں، وہ ہٹا دیجیے. ایسا کرنے سے آپ بول نہیں رہے، آپ کوئی پرفارمنگ ہے ڈیوٹی، آپ کوئی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. جب ایسا کرتے ہیں تو یہ جو نعرے بازی ہے اس سے بھی جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. میں ایک ادنا سا جو ہے وہ اس راستے کا طالب علم ہوں. میں نے یہ کچھ جو ہے وہ ڈسکورس کیا ہے، جائزہ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. جہاں قرآن مجید کا مطالعہ ہے، یعنی اللہ کے کلام کا مطالعہ آپ سمجھ لیں. کوئی بھی مذہب ہو، وہ اللہ کے کلام کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد کائنات کا مطالعہ کرے اور دیکھے جیسے صورتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح یہاں صورتیں اور شبیہیں موجود بھی ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ان کی بھی تعریف کیجیے. لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس بھی جگہ پہ ہیں، صرف ایک رویہ، وہ ہے عاجزی، انکساری اور دوسرے کی خدمت. اس کے ساتھ وہ دنیا کی تمام نعمتیں جو ہے، وہ جو اطمینان قلب ہے، وہ جو سکون قلب ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی جھلک ہم میں آ جائے تو یہ تمام دنیا میں جن فقیروں کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں آئے. ان کا پرسنل بینیفٹ کوئی نہیں تھا، ان کا ذاتی مفاد کوئی نہیں تھا. مفاد عامہ تھا، مفاد کائنات تھا، جسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. لہٰذا وہ یونیورسل جو ہے بینیفیسنٹ بنتا ہے. فقیر اس طرح کا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا اس راستے کا طالب علم ہونے کے حوالے سے میں نے جو کچھ محسوس کیا، میں نے جو کچھ سمجھا، پرسیو کیا، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ادراک میں لانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں مجھے کچھ یہ باتیں حاصل ہوئیں. میرا دل چاہ رہا تھا تو میں آپ سے یہ شیئر کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ.